खबर्स। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। दौरान ऑपरेशन पाक फौज के जवानों की शहादत की इत्तला पर गम का इजहार। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की खातिर जान देने वालों पर पूरी कौम को नाज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फजाइया हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात। पेशा वराना मोड पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ को पाक फजाइया के पेशा वराना मोड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मुल्क के लिए पाक फजाइया की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन पर पाक फजाइया के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है। अफगानिस्तान को गैर मुल्की फौज के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी का भी सामना हो सकता है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और पनाह गुज़ीरों के मसाइल का खदशा है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का टेलीफोनिक राबता। बातचीत में कसीरुल जहती दो तरफा ताल्लुकात, तमाम शोबों में ताउन पर और इलाकाई उमूर समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की वजारत शहरी हवाबाजी और ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखकर पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने की इजाजत तलब की है। खत में कहा गया है कि अमरीकी फौजियों ने जाते हुए काबुल एयरपोर्ट की तनसीबात तबाह कर दी थी, मगर अब एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत अहम रहनुमा गैर हाजिर। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं कोई भी तकलीफ आए मियां साहब के बयानिए को नहीं छोड़ूंगी। अब वोट को चोरी नहीं होने देंगे। पार्टी को निचली सतह तक ऑर्गेनाइज करेंगे। इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान की तंजीमी ओहदेदारों से मीटिंग्स शेड्यूल थी। मुस्लिम लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी की वजाहत। बलूचिस्तान से आए रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर मुलाकात की। इसकी वजह से शहबाज शरीफ इजलास में शरीक नहीं हुए। आइंदा तमाम मीटिंग में शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वजीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वजीर आला हाउस आमद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने 3 साला दौरे हुकूमत में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर इजलास। LDA हुकाम की लाहौर में जारी तरक्याती और तज़ीन व आराइश के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा लाहौर को बागों का शहर बनाया जाए। लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। स्कूलों में ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सदारत में एमनेस्टी फैसले से मुतल्लिक इजलास। 1 से ज़ायद पासपोर्ट रखने वालों को एमनेस्टी देने का फैसला। एमनेस्टी के तहत 1 से ज़ायद पासपोर्ट मंसूख कराने के लिए 90 रोज की मोहलत होगी। एमनेस्टी स्कीम से 1 से ज़ायद नामों वाले पासपोर्ट रखने वालों को ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होगा।
پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں غیر جمہوری نظام پر کھڑی ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، تاہم اپنے اندر جمہوریت لانے کے خلاف ہیں۔ جمہوریت عوامی طاقت سے مضبوط ہوتی ہے۔ این آر او دو گے تو قانون سازی ہوگی، یہ جمہوریت نہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہر نظام میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے میڈیا کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ آزاد عدلیہ کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ای وی ایم کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کرانے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کی تجویز ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ درخواست گزار کے تحفظات قبل از وقت اور خدشات پر مبنی ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فراہمی سے متعلق کیس پر 11 اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فراہم سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ ممبر الیکشن کمیشن کے ریمارکس۔ کہا اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی کا ریکارڈ دیکھنے کی اجازت دی۔ کیس پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق مختلف ہے۔ وکیل نون لیگ کی وضاحت۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں۔ الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی حاضر سروس جج نہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ پیپلز پارٹی رہنما نیار حسین بخاری کہتے ہیں انتخابی اصلاحات پر الیکشن کمیشن کا موقف آئین و قانون کے مطابق ہے۔ حکومت کا انتخابی اصلاحاتی بل آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن قانون کے تابع ہے۔ حکومت چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہین آمیز گفتگو نہ کرے۔ ہم الیکشن کمیشن کو ہر فورم پر سپورٹ کریں گے۔ شہری رحمان کہتی ہیں حکومت جمہوری روایات سے متصادم ہے۔ ملک پر ایسی ووٹنگ مشینری تسلط کی جا رہی ہے جس کی دنیا کے دیگر ممالک اور الیکشن کمیشن نے مخالفت کی۔ ہمیں الیکشن پر ہمیشہ تحفظات رہے، آئینی اداروں کو متنازع نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا ایک کلیدی اسٹیک ہولڈر ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فورن فنڈنگ کیس 5 سال سے زیر سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے کھاتوں کی چھان بین کے لیے سکروٹنی کمیٹی بنا رکھی ہے۔ سکروٹنی کمیٹی کے متعدد اجلاس ہو چکے۔ نون لیگ نے آج جواب جمع کرایا کہ اپنے اکاؤنٹس دکھانے کو تیار نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ملک کی سلامتی اور ترقی کی ضمانت جمہوریت ہے۔ آئین پر منوان عمل درآمد اور پارلیمان کے احترام کو مقدم رکھے بغیر ملک میں ایک نہیں بلکہ 2 پاکستان چلتے رہیں گے۔ پاکستان جیسے کثیر الثقافتی معاشرے میں وفاقی جمہوریتی واحد قابل عمل نظام حکومت ہے۔ مضبوط جمہوریت اور مضبوط پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بلاول زرداری اور ان کے حواریوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سندھ میں بد انتظامی، کرپشن اور نااہلی عروج پر ہے۔ بلاول زرداری آپ کو اجڑا ہوا کراچی اور سندھ نظر نہیں آتا۔ سندھ کو لوٹنے والے دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ بزدار حکومت کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں میں اتحاد قائم ہے، کسی قسم کے اختلافات کی گنجائش نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو
ساتھ ملا کر آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ کنٹونمنٹ انتخابات حکومت کا تجربہ تھا جس میں وہ بری طرح ناکام ہو چکی۔ ہماری توجہ عام انتخابات ہیں۔ کنٹونمنٹ الیکشن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی بلدیاتی انتخابات سے دلچسپی ہے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ملک میں جمہوری اقتدار اور آزادیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ حکومت 3 سال میں 58 سے زائد آرڈیننس جاری کر چکی۔ حکومت کچھ دینے کے بجائے عوام سے چھین رہی ہے۔ جمہوریت صرف نظام حکومت نہیں، حقوق کی ضمانت کا راستہ بھی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 16 ستمبر سے تاجکستان میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان، انسداد دہشت گردی اور ایران کی رکنیت کے معاملات پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات میں پاک روس تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور سرمایہ کاری امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو نظر انداز کر دیا۔ کہتے ہیں ان کی جماعت اور اتحادی ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا۔ جس دن ان کی جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت نے عدم اعتماد کیا تو وہ خود عہدہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سندھ میں مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہفتے کے 6 روز کاروبار ہوگا۔ کراچی میں مارکیٹیں صرف اتوار کو بند ہوں گی۔ سندھ حکومت نے انڈور ڈائننگ بھی کھول دی۔ انڈور ڈائننگ کی رات 12 بجے تک اجازت ہوگی۔ انڈور تقریبات میں 200، اوپن ایئر میں شادی سمیت دیگر تقریبات میں 400 افراد شامل ہو سکیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 73 افراد کا انتقال، اموات 26,938 ہو گئیں۔ 2,714 افراد میں وائرس کی تشخیص، 12,12,809 افراد کورونا میں مبتلا، 11,08,400 صحت یاب، 77,500 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 46,64,000 ہلاکتیں ہو چکی۔ 22 کروڑ 67 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,82,341، برازیل میں 5,87,847، بھارت میں 4,43,528، میکسیکو میں 2,69,000، روس میں 1,94,249، فرانس میں 1,15,700، برطانیہ میں 1,34,446 اور سعودی عرب میں 8,633 اموات ہو چکی ہیں۔ ملک بھر میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ اور روپے کی قدر میں تنزل جاری۔ امریکی ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 90 پیسے مہنگا ہو گیا اور نئی قیمت 170 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ رواں ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 18 پیسے مہنگا ہوا۔ لاہور میں خاتون اول بیگم بشریٰ عمران کا ادارہ برائے ذہنی صحت پنجاب کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی، ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ خاتون اول نے شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ ریسرچ سینٹر میں اسلام، صوفیزم، مذہبی افکار، رواداری، سائنس و ٹیکنالوجی اور جدید علوم پر تحقیق کی جائے گی۔ امریکہ نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی جانب سے امریکہ پر جلد حملے کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ سیکیورٹی سمٹ سے خطاب کے دوران امریکہ کی ڈائریکٹر ڈیفنس انٹیلیجنس اورل کا کہنا تھا کہ القاعدہ جلد امریکہ پر ایک حملہ کرے گا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد القاعدہ کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مصر کی $130 ملین کی فوجی امداد روک دی۔ امریکی حکام کے مطابق ماضی میں امریکی فائدے کے لیے السیسی حکومت کو استثناء دیتے ہوئے $300 ملین کی امداد دی گئی۔ مزید امداد مصر کی جانب سے اپنا ریکارڈ بہتر بنانے پر ہی جاری کی جائے گی۔
अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेले की चीनी हममनसब को खुफिया टेलीफोनिक कॉल के मामले पर साबिक सदर ट्रंप ने जनरल मार्क मेले के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। जनरल मेले को खदशा था कि ट्रंप चीन के साथ जंग छेड़ सकते हैं। ट्रंप चीन पर इलेक्शन मुहिम को मुबैना नुकसान पहुंचाने पर बरहम थे। ब्राजील में एक छोटा जहाज गिरकर तबाह हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। जहाज उड़ान भरने के 15 सेकंड्स बाद ही हादसे का शिकार हुआ और करीबी जंगल में गिरकर तबाह हो गया। वाक़े में ब्राजील के नामवर बिजनेसमैन, बीवी और 3 बच्चों समेत जान गंवा बैठे। जनूबी अमेरिकी मुल्क बोलिविया का जनूबी शहर धमाके से गूंज उठा। 13 अफराद जख्मी। रिहायशी इलाके में पहला धमाका गैस सिलेंडर का हुआ। इसके बाद डीजल टैंक भी धमाके से फट गया और आग के शोले फजा में बुलंद हो गए। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में 3 माह से नाफिज रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मजीद पाबंदियां उठा ली जाएंगी। सिडनी में जून से सख्त लॉकडाउन नाफिज है, जिसके बायस रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स और दफातर बंद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। हफीज, वहाब, अकमल बरादरान को डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। कहा बोर्ड उनकी जगह किसी जूनियर खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे।